اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامی لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع فجر هذه اللیلہ الا وقد غفرت لی۔ ناظرین، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت گرامی میں البلاغ فاؤنڈیشن کے تمام علماء، انجمن جعفریہ کے تمام ذمہ دار، مخصوصاً صدر انجمن جعفریہ الحاج میر ہاشم رضا صاحب اور معتمد انجمن جعفریہ جناب یاسر حسین صاحب کی طرف سے ادارہ سجادیہ، ماہ رمضان کی خدمت کرنے والے سحری کمیٹی، افطاری کمیٹی اور دیگر تمام ذمہ داروں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے آپ کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکبادی عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام کی نیابت میں ہمارے اور آپ کے والی و وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت گرامی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے، صدق دل سے امام کی بارگاہ میں عید فطر، جو اس عید کے حقیقی وارث ہیں، مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے، ماہ مبارک رمضان کے چاند سے لے کر شوال کے چاند تک جو خدمت بھی کسی نے انجام دی ہے، جو عمل، جو عبادت، جو تلاوت، جو قرأت جس نے بھی انجام دی ہے اس رحمتوں والے مہینے میں، کریم ماہ میں، ان تمام اعمال کی قبولیت کی آرزو کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ خداوند عالم جس طرح سے ہمیں لاکھ کوتاہیوں کے، تقصیروں کے، گناہوں کے باوجود اپنے کرم اور فضل سے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی استطاعت اور اپنے طاقت کے مطابق عبادتیں انجام دے سکیں، یہی توفیق اور اس طرح کی نیک توفیقات ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں قیامت تک اللہ باقی، قائم اور دائم رکھے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان رحم کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ کی رحمت، مہربانی اور محبت کے طفیل دنیا میں محبت، رحمت اور رحم و مہربانی کا بول بالا رہے، فتنہ و فساد، ظلم و ستم سے خداوند عالم دنیا کے تمام انسانوں کو اور اہل وطن کے تمام مومنین، مومنات، جوان، بزرگ، بچوں کو نجات عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب ہم شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو دین مبین اسلام میں ہر مرحلے کے لیے، ہر موقع کے لیے مخصوص دعاؤں کو تعلیم دی گئی ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں قرأت کی، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دو دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان سے الوداع کرنے کے لیے۔ وداع ماہ مبارک رمضان کی دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور دوسری دعا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ یہ جو دعا رسول اللہ سے ہے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن تھے، میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر، ماہ مبارک رمضان کا چاند آہستہ آہستہ اختتام تک پہنچ رہا ہے اور شوال کا چاند نظر آئے گا۔ جب تم شوال کے چاند کو دیکھو
یا ماہ مبارک رمضان کے آخری لمحات ساعات میں زندگی بسر کرو تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پڑھا کرو اور اللہ سے یہ دعا طلب کرو، اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ خدایا اس سال کے روزے میرے زندگی کے آخری روزے نہ بنا دے، اگر یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کا دامن تیری رحمت سے بھرا ہوا ہے، نہ ان لوگوں میں سے میرا شمار ہو جس کا دامن تیری رحمت سے خالی ہے اور وہ انسان تیری رحمت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو یہ دعائے وداع ماہ مبارک رمضان، رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر اگر اس دعا کو آپ قرات کریں گے تو دو فائدے ہوں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ آپ کو ایک اور سال کی عمر دے گا، اس لیے کہ اس دعا میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ ماہ رمضان میرے زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو، بلکہ آئندہ سال ماہ رمضان بھی میری زندگی میں مجھے دیکھنا نصیب ہو، روزے رکھنا نصیب ہو، اس ماہ کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ لینا مجھے نصیب ہو۔ اگر یہ دعا مستجاب ہو گئی تمہاری جابر تو تمہیں اللہ ایک اور سال کی حیات دے گا۔ اگر یہ دعا تمہاری مستجاب نہ ہو اور خدا کی مصلحت اور مشیت کے مطابق تمہیں موت آ جائے تو دوسرا حصہ جو اس دعا کا ہے، پروردگار میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جن کا دامن تیری رحمت سے بھرا ہوا ہو، ان لوگوں میں سے شمار نہ ہو جو تیری رحمت سے دور اور تیری رحمت سے محروم رہ گئے ہیں۔ تو اس دعا کے نتیجے میں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کی رحمتوں کا ابر اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ تمہارے سر پر سایہ فگن ہوگا، تم رحمت پروردگار کے سائے میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے نجات پالو گے۔ انشاءاللہ یہ دعا ہم تمام دنیا کے مومنین اور مومنات مخصوصاً وطن کے ہر فرد کی نیابت میں قرات کیا ہے ہم نے، اللہ اس دعا کو مستجاب فرمائے۔ دوسری دعا جو چھٹے امام سے ہے، اسی حوالے سے امام نے فرمایا پروردگار یہ رمضان المبارک اور اس ماہ کے روزے میرے زندگی کے آخری روزے قرار نہ دے، اگر تو نے اس ماہ رمضان کو میرے زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار دے دیا ہے تو پروردگار کل صبح نمودار ہونے سے پہلے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ شوال کی عید فطر کا چاند سورج نمودار ہو جائے اور میرے نامہ اعمال میں میرے ذمے گناہوں کا بوجھ باقی ہو۔ روایتوں میں ہے کہ آج کی رات جو ہے شب عید فطر، خداوند عالم 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک جتنے مجرموں کو، خطاکاروں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، اس کے برابر یا اس سے کئی گنا زیادہ آج کی رات کی خوشی میں خداوند عالم انسانوں کو، گناہ کاروں کو، معصیت کاروں کو، خطا کاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے قرار پائے۔ جو دعا ہم نے مقرر ہر نماز کے بعد یہ دعا کی، وَمُنَّ عَلَيَّ بِفَقَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، پروردگار اس ماہ رحمت میں یہ احسان مجھ پر کر دے کہ مجھے جہنم سے نجات عنایت کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم قبول فرمائے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم دی ہے، جو دعا ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا کا عنوان بھی ماہ مبارک رمضان سے الوداع کہنے کی دعا، وداع ماہ رمضان کی دعا ہے۔ اس دعا کے 4-5 جملات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ امام نے یوں خدا حافظی کی ماہ مبارک رمضان سے: سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے بلند مرتبت مہینے، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے عاشقوں کی عید۔ جو لوگ خدا کے عاشق ہیں
ان کے لیے ماہ رمضان کے 30 دن 30 عیدیں تھیں. جو تھوڑا سا عشق میں کمزور یا سست ہیں ان کے لیے کل جو آنے والی عید ہے وہ عید ہے. اصل یہ 30 دن کی عید تھی جو عاشقان خدا کو نصیب ہوئی. سلام ہو تجھ پر اے تمام اوقات میں جتنا بھی وقت ہم نے ماہ مبارک رمضان میں گزارا، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ، اے عزت مند ترین ہمدم. یہ ماہ ہمارے ہمدم تھا، ہمارا ساتھی تھا، ہمارا مونس تھا، ہمارا دوست تھا یہ مہینہ، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھنٹہ ہمیں عزت دے رہا تھا، کرامت دے رہا تھا. سلام ہو تجھ پر اے دنوں اور لمحوں کے حساب سے بہترین مہینے. سلام ہو تجھ پر جس کا آنا انسان کو صاحب قدر و منزلت بناتا ہے، اور سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جس کا جانا انسان کو تڑپاتا ہے، انسان کے دل کو دکھ دیتا ہے. ایک مہینہ مصلوں سے جڑے ہوئے تھے، ایک مہینہ تلاوتوں سے جڑے ہوئے تھے، قرآن خوانیوں سے جڑے ہوئے تھے، دعاؤں سے ہم لوگ متصل ہو گئے تھے، منسلک ہو گئے تھے. اب وہ ماحول نہیں رہے گا تو یہ انسان کے دل کو تڑپاتا ہے، درد دیتا ہے ماہ مبارک رمضان سے جدائی کا. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان نہ ہو، اور اگر ہمیں ایک اور سال زندگی اللہ نصیب کرتا ہے تو اطاعت اور عبادت میں زندگی بسر ہو. اگر اللہ کی مشیت کے مطابق یہ رمضان اگر ہم میں سے کسی کا آخری ماہ مبارک رمضان ہے تو خدا ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کا دامن خدا کی رحمتوں سے بھرا ہو، ان لوگوں میں قرار نہ دے جو رحمت پروردگار سے محروم اور دور رہ گئے ہیں. ہر سال شب عید فطر فطرے کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اور بات جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ اس سال فطرے کی رقم اماؤنٹ 200 روپے طے کیا گیا ہے. آپ حضرات اپنے اپنے مطابق آپ اپنے گھر میں کیا استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. اگر جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ 100 یا 120 130 150 بنتی ہے تو جتنے گھر میں آپ کے ہاتھ کے نیچے لوگ پل رہے ہیں ان کا حساب کر کے اتنے لوگوں کا جو اماؤنٹ آپ کا بنے گا اتنا دے دیں. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 200 روپے بھی دے سکتے ہیں. جن لوگوں کا حساب 200 بنتا ہے تو 200 دے دیں. انشاءاللہ ایک نظم کے لیے 200 روپے معین کیا گیا ہے. ابھی سجادیہ ادارہ سجادیہ کے اراکین آپ تک صبح سے دوپہر سے تقریباً عصر کے وقت سے میسیجز پہنچا رہے ہیں. ان کا اکاؤنٹ نمبر، ان کا سکیننگ بار کوڈ اور گوگل پے، فون پے، سارے چیزوں کا انتظام ہے، اور راستے گلی کوچوں میں بھی اراکین جو ہے موجود ہیں. فطرہ جیسے ہی ماہ شوال کا چاند نمودار ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے. ابھی جو واجب ہمارے گردن پر آ گیا ہے کوشش کریں جتنا جلد ہو سکے اتنا فطرے کو ادا کر دیں، دے دیں تاکہ بری ذمہ ہو جائیں. ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. فطرے کی اہمیت کے حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس طرح سے نماز بغیر صلوات کے قبول نہیں ہوتی اسی طرح سے بغیر فطرے کے ماہ مبارک رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مومن یا مومنہ پورا ماہ رمضان المبارک 30 دن روزے رکھے، فطرہ نہ دے تو وہ روزے ان کے عبث ہو جائیں گے، کوئی قیمت نہیں رہے گی، کچھ اجر نہیں ملے گا. جس طرح سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، نماز میں جان بوجھ کر محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا روزوں کا کامل ہونا روزوں کو فطرہ کمپلیٹ کرتا ہے جس طرح سے نماز کو صلوات کمپلیٹ کرتی ہے. بغیر صلوات کے نماز انکمپلیٹ اور ناقص ہے. اسی طرح سے بغیر فطرے کے ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں، اطاعتیں، تلاوتیں، روزے، نمازیں، اعمال وہ سب ناقص ہو جائیں گے. ناقص چیز خدا
قبول نہیں کرتا۔ تو جو حضرات توفیق جنہیں اللہ نے عطا کی تھی، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، عبادتیں انجام دی ہیں، ان سے یہ گزارش ہے جتنا جلد ہو سکے اپنا فطرہ ادا کر دیں تاکہ آپ کے ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادتیں اطاعتیں کامل ہو جائیں اور یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ کچھ مسائل جو فطرے کے حوالے سے ہر سال بیان کیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، صرف تکرار کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، ذہن میں ایک تازہ کرنے کے لیے بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو ہم جوابات کی شکل میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال، فطرہ کس پر واجب ہے؟ ابھی ہم فطرہ اگر دینا چاہیں تو کس پر فطرہ واجب ہے؟ ہر وہ انسان جو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے، سمجھیں آج 5:52 پر اذان ہوئی ہے اور چاند جو ہے اس سے 10 منٹ پہلے نظر آ جاتا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے جو بھی انسان 15 سال لڑکا 9 سال لڑکی ہو گئے ہوں، بالغ ہو گئے ہوں، عقل رکھتے ہوں، بے ہوش یا کوما میں نہ ہوں، ہوشیار ہوں اور صاحب حیثیت ہوں، تو ان پر فطرہ دینا واجب ہے۔ تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ، بالغ ہوں، عاقل ہوں، ہوشیار ہوں اور کچھ حد تک استطاعت مالی، فائنانس ان کا جو ہے کچھ حد تک مضبوط ہو، کتنے حد تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ اگر یہ 4 شرطیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو فطرہ دینا واجب ہے۔ دوسرا سوال، فطرہ ادا کرنے کے لیے کیا روزے رکھنا ضروری ہے؟ یعنی جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں ان کو فطرہ دینا ہے یا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے روزے رکھے ہیں؟ فطرہ دینے کے لیے روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا کوئی فرق نہیں کرتا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے تکمیل روزوں کے لیے فطرہ ادا کریں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے ان پر بھی واجب ہے، اس لیے کہ عید کے چاند کو نظر آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد یہ واجب گردن پر آ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے بھی ماہ مبارک رمضان میں زندگی بسر کی ہے، ماہ شوال کے چاند کو جس نے دیکھا ہے اور وہ 4 شرطیں جو ہم نے بتائیں، بالغ ہے، عاقل ہے، ہوشیار ہے اور غنی ہے، تو اس کو فطرہ دینا واجب ہے۔ اب کن لوگوں پر فطرہ واجب نہیں ہے؟ کن لوگوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ فطرہ دیں؟ یہ جو 4 شرطیں ہم نے بتائی، اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، خود اس کو دینا واجب نہیں ہے، لیکن جو اس کو پال رہا ہے اس کو دینا پڑے گا، خود اس پر واجب نہیں۔ اگر کوئی دیوانہ ہے تو خود دیوانے پر فطرہ واجب نہیں، جو اس دیوانے کو پال رہا ہے اس پر فطرہ واجب ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں۔ کن لوگوں پر فطرہ واجب نہیں ہے؟ جس انسان کے پاس مال اتنا کم ہے کہ 1 سال کا خرچ اس کے طاقت میں نہ ہو۔ مثال 1 سال کا خرچ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ ابھی اس کے پاس 1 لاکھ روپے یا 80,000 روپے یا 50,000 روپے نہ ہو تو فطرہ نہ دے، نہیں۔ کسب ہے اس کے پاس، بیلدار ہے، سائیکل چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا ہے، قرآن تعلیم دیتا ہے، جو بھی کام سے انسان کی مہینے بھر کی کمائی چل رہی ہے، اگر چل رہی ہے تو فطرہ دینا واجب ہے۔ لیکن آدمی کے لیے سمجھے مہینے کا خرچ 2,000 روپے ہے، اس کی کمائی پورے مہینے کی 500 روپے ہے، تو اس آدمی پر فطرہ لازم نہیں ہوگا۔ خود کا اور بیوی بچوں کے خرچے کے حساب سے یہ آدمی اسلام کے حساب سے ان لوگوں میں شمار ہوگا جو فطرہ لے سکتے ہیں، فطرہ دینا ان پر ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے وضاحت جو دی گئی ہے، جس انسان کے پاس 1 دن کا خرچہ ہو، آج کا خرچہ ہو، کل طاقت ہے کمانے کی، آج اس کے گھر میں اگر 3 کلو چاول اور آٹا یا جاری جو چیزیں کھانے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، یا 150 روپے، یا آج کے حساب سے 150 روپے سے 200 روپے اس کے جیب میں ہیں، تو فطرہ دینا واجب ہے۔ تو اس حساب سے اکثر لوگ جو ہے
98% لوگ فطرہ دینے کے دائرے میں آ جائیں گے، 2% لوگ ایسے ہوں گے جو شاید اس دائرے سے بھی باہر نکل جائیں اور وہ فطرہ لینے والوں میں ان کا شمار ہو۔ تو فطرہ ان لوگوں پر واجب نہیں ہے جن کی مالی حالت اتنی ایسی ہے کہ ان کے گھر میں 3 کلو چاول یا 3 کلو آٹا یا 3 وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں غذا کے طور پر وہ نہ ہوں، اور یا 200 روپے ان کے جیب میں نہ ہوں، 200 سے 150 80 روپے ہیں 70 روپے ہیں تو ان کے اوپر، یعنی گھر میں راشن بھی نہیں ہے اور صرف جیب میں 150 روپے ہیں، تو پھر ان کے لیے مطلب 80-90 روپے ہیں تو کا فطرہ دینا ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہیں، 3 کلو سے 4 کلو چاول ہیں، آٹا ہے، یا دونوں ملا کر 2 کلو چاول ہے 2 کلو آٹا ہے، اس طرح سے اگر کسی کے گھر میں ہے یا اس کی قیمت کے برابر پیسہ جیب میں ہے، بینک میں ہے، تو ان کو فطرہ دینا واجب ہے۔ فطرہ کن کن لوگوں کا ادا کرنا واجب ہے؟ مثال ایک آدمی فطرہ دینا چاہ رہا ہے تو یہ آدمی کس کس کا فطرہ دے؟ سب سے پہلے خود کا، اس کے بعد جتنے لوگوں کا جینا یہ چلا رہے ہیں، جتنے لوگوں کی زندگی ان کے پیسوں سے چل رہی ہے، ان لوگوں کا فطرہ دینا واجب ہے۔ مثال ایک آدمی گھر میں ہے، بچے ہیں، 2 بچے، زوجہ ہے ان کی، اگر گھر میں ماں باپ ہیں تو ماں باپ، اس لیے کہ ماں باپ بھی انہی کے گھر میں زندگی کر رہے ہیں، اگر گھر میں کوئی نوکرانی ہے جو انہی کے گھر میں کھانا پینا کرتی ہے رہتی ہے تو ان کا بھی فطرہ دینا، اس لیے کہ ان کے پیسے سے اس کا جینا چل رہا ہے تو فطرہ دینا واجب ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کی زندگی انسان کی کمائی سے چل رہی ہے اتنے لوگوں کا فطرہ دینا فطرہ دینے والے پر واجب ہے۔ اگلا مسئلہ، فطرہ کیا دیں اور کتنا دیں؟ کیا دیں فطرہ اور کتنا دیں؟ جو چیز بھی ہم کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں زیادہ چاول استعمال ہوتا ہے تو چاول فطرے میں دے گا، 3 کلو چاول۔ اگر کسی کے گھر میں روٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو روٹی جو ہے وہ آٹا 3 کلو فطرہ دے گا انسان، یا 3 کلو چاول اور آٹا جو کھا رہا ہے اسی کوالٹی کا یا اس کے آس پاس کا، یا یہ کہ جو ہے اس کے برابر کا پیسہ، جو قیمت وہ آٹا استعمال کر رہا ہے اسی قیمت کے اسی کا حساب کر کے 3 کلو آٹے کا پیسہ دے دے گا یا 3 کلو چاول کا پیسہ دے دے گا۔ غذائے غالب، جو غذا معمولاً اکثر استعمال ہوتی ہے اس غذا کو میں سے 3 کلو آدمی فطرہ دے گا یا اس کے برابر کا، اس کے ایکول کا پیسہ، اگر چاول نہیں دینا چاہتا تو پیسہ دے دے، آٹا نہیں دینا چاہتا تو پیسہ دے دے۔ فطرے میں نیت کیا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر بس انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ خدا کی اطاعت اور خدا کی خوشنودی کے لیے میں پیسہ دے رہا ہوں، نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ زبان سے جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ معمولاً ہمارے یہاں بعض گھروں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے یا سننے کو کہ پیسہ لے کے کہتے ہیں سارے بچے اس پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ لگا کے دیں۔ یہ کوئی ہاتھ وات لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فطرے کے ادا کرنے میں گھر والے ایک سارے ہاتھ لگائیں کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اس میں جو ہے ادا کرنے میں کچھ اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ زبان پر نیت بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دیتے وقت جس آدمی کو ہم دے رہے ہیں اس کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ فطرہ ہم دے رہے ہیں۔ ہم نے ایک غریب کو دیکھا، غریب کو ہم جو ہے فطرہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم جو سمجھیں کہ 200 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے، اب وہ لے کے چلا جائے گا بیچارہ، اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں بھائی یہ 200 روپے لو یہ ہمارے اس سال کے فطرے کا ہے، نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف نیت کر کے آدمی دے دے، بولنے کی ضرورت نہیں، چھونے کی ضرورت نہیں اور زبان سے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ کب دینا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے فطرے کا ٹائم اور کب ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔
اب دو طرح کے لوگ ہیں فطرہ دینے والے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کل نماز کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, نماز عید میں جانے کا ارادہ ہے, وہ جانا چاہتے ہیں نماز میں. جو لوگ نماز عید فطر میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے فطرہ دے دیں. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے یا ارادہ نہیں ہے یا کوئی مسئلے کی وجہ سے ان کا اس میں جو ہے ارادے میں نہیں ہے کہ نماز کو آئیں, تو 12 آج کل کے حساب سے 12:14 سے پہلے ان کو فطرہ دے دینا چاہیے. جو نماز کے لیے جا رہے ہیں نماز سے پہلے, جو نماز کو نہیں جاتے ان کو زوال سے پہلے 12:14-15 سے پہلے ان کو فطرہ دے دینا چاہیے. اگر فطرہ نہ دیں تو گناہگار ہیں, وہ گناہگار. پھر دیتے وقت وہاں پر بھی یعنی فطرہ دیتے وقت جو بولنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر اگر کوئی آدمی فطرہ جو ہے وہ نکالنا اس ٹائم کے اندر واجب ہے, پہنچانا بہت اچھا, لیکن اگر آدمی کوئی جو ٹائم ہم نے بتایا اس ٹائم پہ فطرہ نکال لے تو اس کے گردن سے ادا ہو جائے گا. فطرہ تو اس نے نکال دیا, واجب تھا, اس نے عمل کر لیا, لیکن جب تک یہ فطرے کا پیسہ اس کے حقدار تک نہیں پہنچے گا ذمہ داری ہماری ہے. اگر وہ پیسہ چوری ہو گیا ہمارے جیب سے ڈال کے دینا پڑے گا, اگر وہ پیسہ گم ہو گیا ہمارے جیب سے ڈال کے دینا پڑے گا. تو فطرہ جب ہم ادا کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں, تو فوراً حقداروں تک پہنچا دینا ضروری ہے. اب ہم نے فطرہ نکالا, فطرہ کس کو دیں؟ ادارہ سجا دیا ہے جو ہے مستحق لوگوں کی جو ہے وہ اطلاع رکھتے ہیں. سال بھر ان کا ایک سسٹم ہے, جس سسٹم کے مطابق وہ فطرہ لیتے ہیں اور جو حقدار ہیں وہاں تک پہنچا. تو بہترین راستہ ہے. ممکن ہے کسی کو ہم لے جا کے دینا چاہیں, آدمی ملاحظے میں یا کوئی ایسی مشکلات پیش آئیں, تو بہتر ہے کہ انسان فطرہ ادارے کے حوالے کر دے, جو ہمارے یہاں ادارہ سجادیہ جو برسوں سے سالوں سے یہ کام انجام دے رہا ہے. اگر خود آدمی دینا چاہتا ہے تو فطرہ جو دیا جا رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا فطرہ دینے والا سید ہے یا غیر سید ہے. اگر فطرہ سید کا ہے تو سید کو بھی دے سکتے ہیں, غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن فطرہ نکالنے والا اگر غیر سید ہے تو یہ فطرہ صرف غیر سید کو جائے گا, سید کو نہیں جائے گا. سید کا فطرہ سید کو بھی دے سکتے ہیں, غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں, اور غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید کو ادا کریں گے. اور یہ سید اور غیر سید میں معیار جو پیسہ دے رہا ہے وہ ہے. مثال سمجھیں کہ 5 لوگوں کو ایک آدمی پال رہا ہے. یہ جو پال رہا ہے یہ 5 لوگ اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں, ان کا کھانا پانی یہی دیتا ہے, مالک ہے. یہ غیر سید ہے, یہ 5 سید ہیں. تو یہ جو پیسہ دے گا 200 روپے کے حساب سے, یہ 5 اس کا ایک کاؤنٹ کر کے 6 ہو جائیں گے. 6 لوگوں کا یہ پیسہ جو دے گا یہ سید کو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ 5 سیدوں کا فطرہ یہ دے رہا ہے لیکن دینے والا غیر سید ہے. تو غیر سید کا فطرہ غیر سید کو جائے گا. اسی مثال کو آپ الٹا کر دیں, 5 غیر سید کسی سید کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں, کھانا پانی وہی دے رہا ہے, ان کو وہی پال رہا ہے. تو یہ جو سید ہے یہ 5 غیر سید انسانوں کا مومن, اس کا جو ہے بندہ خدا کا فطرہ جو ادا کرے گا, سید ہے دینے والا, تو یہ سید کو بھی دے سکتا ہے, غیر سید کو بھی دے سکتا ہے. تو معیار دینے والا ہے, جن کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. اب رہی بات مہمان کا فطرہ. اب ہمارے گھر میں, اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم زندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو جو مہمان گھر آ گیا ہے اس کا فطرہ کون دے گا, یہ ایک سوال ہے. چند شرطوں پر فطرہ میزبان پر واجب ہوگا. اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو خود آنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ دے, گھر والے پر واجب نہیں ہوگا. پہلا, آنے والا غروب سے پہلے آئے. مطلب اگر آج ہمارے وطن کی مثال اگر ہم دیں تو اگر کوئی انسان کسی کے گھر میں 6:40 سے پہلے آ گیا ہو, 6:40 سے پہلے, اذان نہیں,
مغرب کی اذان نہیں بلکہ غروب سے جب اہل سنت روزہ کھولتے ہیں وہ وقت غروب کا وقت ہوتا ہے. غروب سے پہلے اگر کوئی انسان مہمان بن کر کسی کے گھر آ جائے تو فطرہ میزبان دے گا، مہمان نہیں دے گا. واجب میزبان پر ہے، مہمان پر نہیں. اور دوسرا یہ کہ آنے والا پہلے سے بتا کر آئے یا دعوت دی گئی ہو، بغیر بتائے کہ یا بغیر دعوت کے آ جائے تو میزبان پر واجب نہیں ہے، خود مہمان اپنا فطرہ دے لے گا. راضی سے آئے، مرضی سے آئے، خوشی سے آئے، ایسے نہیں کہ بوجھ بن کر آ جائے. تو یہاں پر میزبان پر فطرہ واجب نہیں، خود جو آیا ہے اس کا فطرہ اس پر واجب ہے. اس کا گھر میں کھانے والا حساب ہو. مثال سمجھیں کہ 3 وقت 4 وقت کا کھانا وہاں کھا رہا ہے. اگر کوئی پڑوس میں یا چلتے پھرتے گاؤں میں کوئی پوچھتا ہے یہ فلاں صاحب کس کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، تو نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے گھر میں، مطلب ان کا رہنا سہنا کھانا پینا ان کے ہاتھ میں ہے. اس طرح سے حساب ہو. ایک وقت کا کھا کر چلے جائیں تو وہ بھی فطرہ جو ہے، اس لیے کہ آئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کب آئے کب گئے. وہ ایک مدت تک ایک 3 4 5 مرتبہ کے مہمان بن کر نہ بلکہ ایک وقت کے، تو ایک وقت کے مہمان کا بھی جو ہے فطرہ خود مہمان پر ہے، میزبان پر نہیں ہے. ان کا نان خوار یعنی ان کے گھر میں کھانے والا حساب ہونا چاہیے. 1 آدھ دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہو، 1 دن 2 دن 3 دن کا کم از کم ارادہ لے کر آئے، صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی دعوت میں شرکت نہ کرے. صرف ایک وقت کے مہمان کا فطرہ خود مہمان پر واجب ہے، میزبان پر واجب نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی یہاں پر کچھ ان کا نظریہ ان کا فتویٰ الگ ہے. جو مہمان، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو مہمان غروب کے بعد پہنچے گرچہ دعوت غروب سے پہلے دی گئی ہو، فطرہ میزبان پر واجب نہیں، خود مہمان پر واجب ہے. مثال سمجھے ہمیں کسی نے بلایا، مولانا 1-2 دن کے لیے آپ ہمارے گھر آ جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے. انہوں نے دعوت دی تھی 29 ماہ مبارک رمضان کو. تو ہم جب پہنچے ہیں تو مغرب عشاء کی نماز ختم ہو گئی تھی. چاند نظر آنے کے بعد مغرب عشاء کی نماز اگر ختم ہو گئی تھی تو فطرہ خود ہمارے اوپر واجب ہے، میزبان پر واجب نہیں، اس لیے کہ ہم غروب کے بعد پہنچے ہیں. اس غروب کے بعد پہنچنے میں آیت اللہ سیستانی زیدہ عزو کا نظریہ کچھ الگ ہے. اگر دعوت پہلے دی گئی ہو، مہمان غروب کے بعد آئے، اذان ہو گئی، غروب ہو گیا، غروب کے بعد پہنچا، لیکن اگر 2 دن 3 دن رہنے کا ارادہ ہے تو مہمان پر واجب ہے، میزبان پر نہیں. میزبان پر، معاف کیجیے گا، آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق میزبان پر واجب ہے، مہمان نہیں. آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ مکارم شیرازی اور دیگر مجتہدین کی تقلید کرنے والے اگر مہمان غروب کے بعد آئے تو فطرہ خود مہمان دے گا، چاہے ایک وقت رہے یا 2 دن 3 دن رہے. لیکن اگر آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق اگر مہمان غروب کے بعد آئے، 2-3 دن 1-2 دن رہنے کا اگر ارادہ ہے تو فطرہ مہمان دے گا، میزبان نہیں. جنہوں نے بلایا ہے، جن کے گھر میں رکے ہیں، ان پر واجب ہے کہ فطرہ ادا کریں. ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو بیٹیاں جو ہے باپ کے گھر چلی جاتی ہیں عید منانے کے لیے، اگر بیٹی غروب سے پہلے باپ کے گھر پہنچ گئی ہیں اور آج رات سے لے کر کل رات تک یا پرسوں صبح تک رہیں گے وہاں پر، یا کل رات تک تو معمولاً رہتے ہیں، عید کا پورا 3 وقت کا باپ کے یہاں رہتی ہے بیٹی. تو اگر غروب سے پہلے گئے ہیں، اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والے ہیں، جو مومن اور مومنہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو جو باپ، جو سرپرست گھر کا، جس کے پیسے سے کل عید چلے گی، جو پیسہ دینے والا ہے عید خرچہ، وہ اگر سیستانی صاحب کی تقلید کرنے والے ہیں وہ، تو سارے بچے، اگر آپ کی بیٹی آئی ہوئی ہے، آپ کے داماد آئے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے نواسی آئی ہوئی ہیں، تو 4 لوگوں کا فطرہ دینا بھی گھر کے سرپرست پر واجب ہے. اگر وہ غروب کے بعد آئے، اگر سیستانی کی تقلید کرنے والے، دوسرے مجتہدین کی تقلید کرنے والے اگر ہیں، غروب کے بعد اگر بیٹی گھر آئی ہے تو خود بیٹی کا شوہر بیٹی کا اور ان کے بچوں کا جو ہے فطرہ دے گا. باپ پر یعنی بیٹی کے باپ یا بچوں کے نانا پر جو ہے فطرہ دینا واجب نہیں ہے. یہ تھے
فطرے کے کچھ مسائل. ایک اور مسئلہ جو ضروری ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں. مثال سمجھیں کہ ایک گھر میں کسی کی طاقت یہ نہیں ہے کہ 7 لوگوں کا فطرہ دے سکے، 5 لوگوں کا فطرہ دے سکے، 4 لوگوں کا فطرہ دے سکے، تو یہاں پر ایک فطرہ یہاں نکالا جائے گا. نکال کر مثلا شوہر فطرہ نکال کر بیوی کو دے دے گا کہ یہ فطرہ میں بیوی کو دے رہا ہوں. بیوی اب پیسہ آ گیا 200 روپے، جیسے ہم نے کہا 200 روپے اگر کسی کے پاس آ گئے ہیں تو فطرہ ان پر واجب ہے، تو بیوی بچے کو دے گی، پہلا بچہ دوسرے بچے کو دے کر پھر وہاں سے ادارہ سجادیہ یا کسی مستحق کے ہاتھ میں پہنچا سکتے ہیں. یہاں پر جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں سید اگر ہوں تو آسان ہے. اگر شوہر اور بیوی میں سید اور غیر سید کا مسئلہ ہے تو یہاں پر تھوڑا غور کرنا پڑے گا. شوہر اگر سید ہے، بیوی اگر غیر سید ہے، تو شوہر اپنا صدقہ اپنا فطرہ بیوی کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ سید کا فطرہ غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن بیوی جو پیسہ دے گی، اس لیے کہ بچے باپ سے سید بنتے ہیں ماں سے نہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی. وہ تو جس گھر میں شوہر اور بیوی الگ الگ ہیں، سید اور ناسید ہیں، غیر سید ہیں، تو ان کو 2 فطرے نکالنا پڑے گا. ایک فطرہ مخصوص شوہر نکالے بیوی کے ہاتھ میں دے دے، اس کے بعد خود باپ بچوں کے طرف سے ایک بچے کے ہاتھ میں دے، پھر دوسرے بچے کے ہاتھ میں، اس طرح سے فطرہ ادا ہو جائے گا. جہاں پر سارے سید ہیں یا سارے غیر سید ہیں وہاں مسئلہ آسان ہے. جہاں پر سید بیوی اور شوہر میں سید اور غیر سید کا مسئلہ ہے، وہاں پر اس بات کو، اس فارمولے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. سید کا فطرہ سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان اور شب عید اور عید جو ہے آپ کی خدمت میں بہت بہت اللہ مبارک قرار دے. غم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہمیں نصیب نہ کرے. کل کی عید ایسی عید ہے جہاں دنیا کے سارے مسلمان اس عید میں شامل ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام اور مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان سب کو جلد از جلد عید کی خوشی سے میں یہ خوشی بھی ہمیں دے دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے والے، عدل اور عدالت کو دنیا میں عام کرنے والے امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے. انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد یہاں پر ہم ابھی 2 ہمارے جو ہے سیکشنز رہیں گے سوالات کے. پہلا ہم آپ سے سوالات لیں گے جو لکی ڈرا سے نکالے گئے ہیں 5 سوالات. اس کے بعد ہم فری کر دیں کال کو. اگر فطرے کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں تو آپ 5 سوالات ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر جواب معلوم ہے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ورنہ انشاءاللہ آپ کا نمبر ہم سیو کر کے یا ہمارے پرسنل نمبر پر کال کریں. اگر ہم جواب دے دیں تو ٹھیک، اگر جواب نہ دیں پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے آپ انشاءاللہ ہمارے سے جواب لے سکتے ہیں. انشاءاللہ مختصر وقت کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت. تو چلیے ناظرین ابھی مولانا سوالات کریں گے. تو سب سے پہلا نمبر ہے 728. ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ابھی مولانا آپ سے سوال کریں گے. ابھی کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ نے جی انشاءاللہ عید مبارک ہو آپ کو آپ کے گھر والوں کو. آپ کو بھی ایک مبارک. جی خیر مبارک ہو. آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ ہاں پروگرام دیکھا آپ نے ابھی؟ آواز نہیں آ رہی مولانا آپ کی. آپ نے دیکھا علی چینل کا پروگرام؟ ہاں ربی تھوڑا بہت دیکھا ہم بات میں باہر آتے تھا نا. ہاں کیسا دیکھا ہے. اچھا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ فطرہ دینے میں سید اور غیر سید کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم کو آواز نہیں آ رہی مولانا آپ کی. فطرہ دینے میں ارے آواز ابھی آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں کیا؟ ہلو آپ جواب دے سکیں گے؟ آپ لگتا ہے آپ کہیں باہر ہیں، ٹریول کر رہے ہیں آپ یا کچھ باہر ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو دوسروں کو موقع دیں گے ہم. جی دوسروں کو موقع دیں. جی شاید اس لیے کہ ہارن وغیرہ کی آواز آ رہی کہیں شاید باہر ہیں. اگلا نمبر ہے 32. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عید مبارک ہو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو. جی یہ بتائیں کہ ایک دعا جو وداع ماہ مبارک رمضان کی رسول اللہ نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو جو تعلیم دی، اس دعا کو پڑھنے کے رسول نے 2 فائدے بتائے. کیا ہیں وہ 2 فائدے؟ گناہ بخش دیے جائیں گے. جی ایک فائدہ. دوسرا فائدہ اللہ سال کی احسن اگر سال سے حیات اور بڑھا دے گا. یہ دعا 2 حصوں میں ہے. اگر پہلا حصہ قبول ہو گئی 1 سال کی اور زندگی مل جائے گی. اگر پہلا حصہ قبول نہیں، دوسرا حصہ ہو گیا، اگر خدا نہ کرے کسی انسان کو اگلے سال ماہ مبارک رمضان تک حیات نہ ملے تو وہ اس دنیا سے گناہوں کی مغفرت لے کر جائے گا اور خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی. احسن تم آپ اپنا نام بتائیں. سید معصوم ہاشمی وائسر سید مفتی حضرت. احسن جزاک اللہ. اگلا نمبر ہے 261. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عید بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ. جی فطرے کی اہمیت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جی فطرے کی جی سوال سمجھ گئے آپ؟ فطرے کی اہمیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ فطرہ واجب ہے اور کتنے مرتبہ کتنے لوگ ہیں ان کو واجب ہے فطرہ. جی نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے. بے شک آپ کا جو کہنا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فطرہ نکالنے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فطرہ واجب ہے اور فطرہ دینے میں کتنے لوگ ہم پر واجب ہے اور جو لوگ فطرہ نہیں دیتے ہیں ان پر کیا بولتے ہیں؟ جی بتائیں. جو لوگ فطرہ نہیں دیتے ان کا
جی ہونے کا جی دیا ہے۔ جی آپ دوسرے لفظوں میں بات صحیح بتا رہے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ حدیث سنیں، تو اگر آپ دوسروں کو موقع دیں انشاءاللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلا نمبر ہے 73۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عید مبارک ہو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو۔ آپ کو بھی اور جی نانی صاحب کیا جی جی شکریہ، جی شکریہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فطرے کی اہمیت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ جس طرح بغیر سلوات سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بغیر فطرے سے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ جی احسن۔ جس طرح سے بغیر صلوات کے نماز ناقص ہے، اسی طرح سے بغیر فطرے کے ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادتیں ناقص ہیں۔ احسنت۔ اپنا نام بتائیں آپ۔ روزی فاطمہ، وائف آف اختیار ہے۔ جزاک اللہ۔ احسنت۔ تو اگلا نمبر ہے 761۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عید مبارک ہو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو۔ آپ کو محنت یاد کیجیے، جی جی قبول کرے اللہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ سب کی خدمات قبول کریں۔ جی اگر فطرہ دینا چاہتے ہوں تو جو لوگ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان میں ان کا ٹائم کب تک ہے، اور جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے ان کا ٹائم کب تک ہے؟ جو عید نماز کو جاتی نا، ہاں پہلے نماز سے پہلے دینا۔ شاباش۔ نماز کو جانا گیا نہیں آ تو زور سے پہلے ادا کرنا۔ زوال سے پہلے 12:24 آج کل ہے، زوال سے 14 منٹ، 12:14 جی جی جی، اللہ لمبی عمر دے آپ کو بابرکت ماہ رمضان کے صدقے میں انشاءاللہ۔ جی اپنا نام بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین سنیں آپ کا نام۔ سید عباس علی دن میں معلوم ہوں گے۔ جی اللہ لمبی حیات دے عباس بھائی آپ کو انشاءاللہ۔ اور آخری نمبر ہے 64۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارک ہو عید انشاءاللہ۔ آپ کو بھی جی جی، فطرے کو سید اور غیر سید کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ جو فطرہ ہے، سید کا فطرہ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور نا سید کو بھی دے سکتے ہیں۔ جی اور جو غیر سید کا فطرہ ہے، صرف غیر سید کو دے دیا جی، جاتا ہے۔ اب یہ جی سید اور غیر سید میں جن کا فطرہ نکالا جا رہا ہے ان کو حساب کیا جائے گا، جو فطرہ دے رہا ہے پیسہ اس کا حساب کیا جائے گا۔ جو فطرہ دے رہا ہے، جو انسان جی فطرہ احسن، ہے، وہ معیار دینے والا ہے، جن کا نکالا جا رہا ہے وہ نہیں، ٹھیک؟ معیار جس کا، ہاں مثال سمجھیں، اگر کسی گھر میں شوہر سید ہے، بیوی غیر سید ہے، تو شوہر جو دے رہا ہے، یہ بیوی جو غیر سید ہے، ان کا بھی فطرہ سید کے حساب میں جائے گا، اس لیے کہ دینے والا سید ہے۔ احسن تم، جی جزاک اللہ۔ اپنا نام بتائیں آپ۔ سیدہ عظیم النساء اور سیدہ محمد علی۔ جی انشاءاللہ ایک مختصر وقفہ لیں گے، پھر ہم آپ سے پھر اس کے بعد کال کو جو ہے فری کریں گے۔ اگر فطرے کے حوالے سے کوئی بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو بات ہمارے علم میں ہے، ہم آپ تک اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी ईद मुबारक हो आपको। अच्छा मौलाना, आपको आपके घर वालों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पूरे गांव वालों को, पूरे दुनिया वालों को इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह बताएं। मौलाना मौलाना जो मुझसे से बाहर बस्ती में रहती हैं, जी उनका जो सतह हानि करती है वो हफ्ता सकते क्या अकाउंट में डाल दे, उनकी चाहत से रख के उनको दूसरे तीसरे दिन पहुंचा दे। जी मिसाल ये गरीब आदमी दूसरे शहर में है, आप ये बता रहे हैं ना? जी जी हम आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी और रिश्तेदार भी हैं, मुस्लिम भी। जी जी शुक्रिया, हम आपकी खिदमत में बताएंगे, अभी जवाब इसका बताएंगे। देखें अभी ये जो सवाल था बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अभी हम सवालात ले लेते हैं, 5 सवाल आते हैं, फिर इंशाल्लाह एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी आप शोहर और बीवी की रहते थे तो उसका दूसरे का क्या? जी अब थोड़ा सा दोबारा बताएं, सवाल है। शोहर और बीवी भी गैर सैयद हकीम, जी जी अब उनका फितरा कैसे काट सकती? जी निकालना पड़ेगा फितरा। अगर शौहर जो है बीवी की तरफ से दोनों मिलाकर जैसे आज के हिसाब से 200 रुपये करके 400 रुपये एक गैर सैयद को देंगे, सैयद को नहीं देंगे, एक गैर सैयद को दे देंगे। जी शुक्रिया। अभी जो सवाल पूछा इससे पहले, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आपको ईद मुबारक हो बहुत। शुक्रिया जी 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 शुक्रिया। जी मौलाना, अब ये एक आदमी को आपने बोला 200 रुपए कर दो, जी अब ये लास्ट फितरा बचा है तो भाई का घर करने आएगी तो 100 रुपए दे सकती हैं क्या? जी अब वो भी बताऊँ, हमें आप जवाब देंगे इंशाल्लाह अभी आपका। जी शुक्रिया। ओके शुक्रिया। शुक्रिया जज़ाक। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना, मुझे ये सवाल पूछना था कि कोई अब हम फितरा जिसे कोई आता है कि हमको आप पे फितरा बोलते हैं और हम वो दूसरे दिन या चांद रात के दिन नहीं आएगा तो एक दिन रख के हम उसको दे सकते हैं? जी इंशाल्लाह दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपके गर्दन पर रहेगा। अगर वो गुम जाए या कुछ पैसा ये हो जाए तो वो जो नोट आप निकालते हैं ना, वो नोट तक नहीं बदला सकते आप। ठीक है ठीक है। हाँ वही नोट रख के जब दूसरे दिन वो आएंगे तो उनको दे दें, मुश्किल नहीं। जी जी शुक्रिया। जी जी इंशाल्लाह अभी माफ़ कीजिएगा, हम जवाब देना चाह रहे थे, कट हो गया ये जिनका भी कॉल था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ईद मुबारक हो आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं सवाल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बताएं, अभी सवालात चल रहे हैं, अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं फितरे के बारे में सवाल करें। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? हेलो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक हो आपको, आपके घर वालों को इंशाल्लाह। तो आपको जी मौलाना, ये हमें अलीपुर में फितरा काट के आ गए थे जी और बेंगलुरु में आके इफ्तियार का खाना जो रोजा छोड़ के इधर खा लिए, जी और जो घर में वो खाते माँ बाप के उसका भी फितरा देना वाजिब है क्या? यानी बेंगलोर में? बेंगलुरु में जी इंशाल्लाह बताएंगे हम। ये सवाल भी आप देखते रहे, अली चैनल है, हम आपका ये जवाब देंगे इंशाल्लाह। और एक बात मौलाना, जी फितरा जो हमें जी बताएं।
یہ آخری سوال ہوگا انشاءاللہ یہ، اس کے بعد ہم جوابات دے دیں گے. جی پہلے وہ جوابات دے دیں جو سوالات پوچھے گئے. پہلا جو سوال پوچھا گیا کہ ایک مستحق گاؤں کے باہر ہیں، تو اب ہم فطرہ ان کو پہنچانا چاہیں تو کیا گوگل پے وغیرہ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ فطرہ جہاں نکالا جا رہا ہے پہلے حق وہاں خرچ ہونا ہے. اگر یہاں کے آپ کے رشتہ دار یا آپ کے اقربا، آپ کے پڑوسی کوئی ضرورت مند نہیں ہے تب جا کر آپ باہر پہنچائیں گے. اگر یہاں پر ہیں تو نوبت باہر تک نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اگر وہ یہاں نہیں ہیں، مطلب آپ کے جو رشتے میں ہیں، جو تعلق میں ہیں، جو پڑوس میں ہیں، کوئی یہاں پر مستحق نہیں ہے، اللہ کرے کہ کوئی مستحق نہ ہو بلکہ سب دینے والے ہوں، تو آپ اکاؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا جو سوال پوچھا گیا وہ یہ کہ دروازے پر جو آ کے مانگتے ہیں ہمیں فطرہ دیں، تو ان کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو جن لوگوں کی عادت ہے مانگنے کی، تو ان لوگوں کو آپ احتیاط کریں کہ نہ دیں، بلکہ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں لیکن گھروں کو نہیں آتے. اس لیے کہ گھروں کو مانگنے والے اگر آپ نہیں دیں گے تو دوسرے کے گھر پہ جا کے مانگ لیں گے، آپ دیں گے بھی تو دوسروں کے گھر پہ جائیں گے وہ، اس لیے کہ ان کا پیشہ ہے مانگنا، ان کی عادت ہے. عید کی رات میں یا ہر دن وہ جاتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے. تو کوشش کریں ان کو احتیاط کریں، کچھ 10 20 50 روپے اگر آپ عیدی کے طور پر ان کو دینا چاہتے ہیں تو دے کے پہنچا دیں، لیکن فطرہ ان کو دیں جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پوچھتے نہیں ہیں اور حقدار ہیں. ایسے لوگوں کی جو ہے واقعاً مدد کرنا شب عید کے فطرے کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے. اب رہی بات اگر 2 سے 3 لوگ آ گئے آپ کے دروازے پر پوچھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے نماز اور روزے کا پابند کون ہے کون نہیں ہے. جو پابند ہے ان کو دیں، جو پابند نہیں ہے احتیاط کریں، تاکہ اس طرح سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن منکر بھی ہو گیا ہو. یہ دوسرا سوال تھا. ایک اور سوال جو پوچھا گیا کہ علی پور میں فطرہ نکال کر بنگلور چلے گئے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر کسی کے گھر میں مہمان بنے ہیں، تو اب جس کے گھر میں مہمان بنے ہیں وہ فطرہ ان کا دینا ہے یا نہیں دینا ہے. تو ہم نے آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں آپ کو عرض کرنی ہے. جیسے ابھی آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ابھی پہنچے ہیں بنگلور تو لگتا ہے آپ یہاں سے اذان کے بعد نکلے ہیں یہاں سے. اگر اذان کے بعد اگر نکلے ہیں آپ یا اذان سے 10 منٹ پہلے نکلے ہیں تو فطرہ واجب ہو گیا تھا. جو فطرہ آپ نے یہاں نکال دیا ہے، پھر بنگلور جا کے دوسرے لوگوں کو آپ کا فطرہ نکالنے کی جو ہے حاجت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے اپنا فطرہ نکال دیا. اور وہ فطرہ واجب وقت میں بھی ہے. فطرہ جو شروع ہوتا ہے وہ غروب سے عید کا چاند جب نظر آ جاتا اس وقت سے. اگر آپ سمجھیں 5 بجے یا 4 بجے علی پور سے نکلے ہیں، یہ جو فطرہ آپ دے کر گئے ہیں یہ فطرہ آپ کا باطل ہے. اس لیے کہ ایسے ہے جیسے آپ صبح کی نماز ابھی پڑھ کے چلے گئے ہیں. صبح کی نماز آپ کو صبح پڑھنا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ اسی وقت صبح کی نماز آپ کو پڑھنا ہے جب اس کا ٹائم آ جائے. تو فطرے کا بھی ٹائم ہے، وہ جو ٹائم آ جاتا ہے اس وقت دینا ہے ہم کو، ٹائم سے پہلے نہیں دے سکتے. تو اگر آپ نے آج کے ٹائم کے حساب سے علی پور سے نکلتے وقت 6:40 پر آپ یہاں سے نکلے ہیں اور اس وقت فطرہ دے کر گئے ہیں تو آپ کا فطرہ ادا ہو چکا ہے. جس گھر میں آپ جا رہے ہیں ان کو فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اس سے پہلے اگر فطرہ دے کر چلے گئے ہیں، ہاں اگر پہلے فطرہ دیں تو اس کو بھی ادا کرنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ دن میں 11-12 بجے ہم نے ایک آدمی کو چاہا کہ مدد کریں، اور آج رات میں تو ہم کو فطرہ نکالنا تھا، ہم نے 1000 روپے ان کو دے دیا مدد کے طور پر. ہماری نیت یہ ہے میں ان کو یہ 1000 روپے قرض دے رہا ہوں، رات میں فطرے میں حساب کر لوں گا. اگر اس نیت سے دیے ہوں تو آپ 1 دن پہلے بھی دے دیں چلے گا، 2-3 گھنٹہ پہلے بھی دے دیں تو چلے گا. اگر یہ نیت آپ کی نہیں رہی ہے تو وہ جو فطرہ ادا کیا گیا وہ فطرہ باطل ہے. اگر آپ وہاں جو پہنچے ہیں 1 دن 2 دن رہنے کا ارادہ ہے اور آپ تقلید جو گھر والے ہیں، میزبان ہیں، جن کے گھر میں آپ جا کے رکے ہیں، وہ سیستانی صاحب کی اگر تقلید کر رہے ہیں تو آپ کا فطرہ بھی ان کے گردن پر واجب ہے کہ ان کو دینا پڑے گا. لیکن جو گھر والے آپ میزبان ہیں وہ آغا سیستانی کی نہیں بلکہ آغا خامنائی یا اس مکارم شیرازی کی تقلید کر رہے ہیں تو آپ کو بنگلور جانے کے بعد 1 مرتبہ دوبارہ فطرہ دینا
پڑے گا، اس لیے کہ میزبان پر واجب نہیں ہے اگر غروب کے بعد ان کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ جواب آپ کو واضح ہو گیا ہو۔ دوبارہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہوئے اسی طرح کے نیک اعمال کی توفیقات طلب کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے وطن عزیز کے ہر مومن مومنہ، بچے، جوان، بزرگ سب کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکبادیاں عرض کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت گرامی میں عید سعید فطر کی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ نماز عید حسب دستور 9 ساڑھے 9 بجے آستانہ زینبیہ میں دعائے ندبہ شروع ہو جائے گی۔ دعائے ندبہ ختم ہونے کے بعد سب مل کر تکبیر کہتے ہوئے ہم پہنچیں گے بہشت علی قبرستان۔ وہاں پہنچنے کے بعد 10:30 بجے سے نماز عید فطر شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں اور عید فطر کی نماز سے بہرہ مند اور مستفیض ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔